اسٹیج پر حفاظ کرام، طلباء کرام، معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر حفیظ وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سید عالم فخر دو عالم مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مطہر بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو نبی کی آل سے دور ہے، جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے۔ جو نبی کی آل سے دور ہے، وہ ضرورتوں کا غلام ہے۔ جو قریب ہے وہ غلام بھی خدا قوم کا امام ہے۔ جو غلام ہے اہل بیت کا، بخدا قوم کا وہ امام ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ اذان سب حیات ہیں تو حسین سے۔ حیات کا معنی کیا ہے؟ زندہ۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج حیات ہیں تو حسین سے۔ جنہیں ان کے نام سے بیر ہے، اسے دوست کہنا حرام ہے۔ جنہیں ان کے نام سے بیر ہے، انہیں دوست کہنا بھائی بولو حرام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، انہیں دوست کہنا بھی حرام ہے۔ اور معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، کیونکہ نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا بے سایہ کہ ساری کائنات حضور کے سائے میں۔ سبحان اللہ۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔
تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے بنے حسین، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے بنے حسین۔ بابا سے بلند درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری، سرکار امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خبر دی گئی، جبرائیل امین حاضر ہوئے اور نام رکھا جو ہارون علیہ السلام کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام شفر اور ایک کا نام شفیر، جس کا معنی ہوتا ہے عربی میں حسن اور حسین۔ شفر معنی حسن۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے شہزادے کا نام ہارون علیہ السلام کے بڑے شہزادے کے مناسبت سے حسن رکھا۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روایت میں آیا ہے کہ آج حسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے مبارک سے لے کر سر مبارک تک یہ مشابہت رکھتے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سینے مبارک سے پیر مبارک تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مشابہت رکھتے تھے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کے طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک سینہ تک مشابہ اور ایک وہاں سے پاؤں تک حسین سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اب تو بولو سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نور والے گھرانے کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کا بے شمار احسان ہے کہ ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا موقع محرم تو آتا رہے گا زندگی بھر قیامت تک، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ محرم کی مجلس ہمیں اور آپ کو نصیب ہو۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ محرم شریف کی مجلس میں حاضر ہوں، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اور یہ جو مجلس مبارکہ ہے آپ یقین جانو کہ انشاءاللہ العزیز یہ نجات کا سبب بنے گا، ہمارے گناہوں سے بخشش کا ایک ذریعہ بنے گا۔ محرم کی مجلسوں میں کچھ خاص باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد، وصال کے بعد، دین مصطفیٰ کو جس نے اپنے ہاتھ میں لیا ان کا نام کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ خلافت کے کاموں کو انجام دیا، اسلام کا دفاع کیا، مانعین زکوٰۃ
جو زکات دینے سے انکار کرتے تھے ان کو راہ راست پر لایا اور بڑے بڑے فتوحات کیے. آپ کی عمر 63 سال. 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. جب آپ کا وصال ہوا آپ نے اپنی زندگی ہی میں ایک تحریر لکھی کہ میرے بعد جو خلافت کا حقدار ہے، یعنی جسے میں قابل سمجھتا ہوں، جس کے اندر میں صلاحیت بھرپور دیکھ رہا ہوں، دین اسلام کی بات ڈور کو جو سنبھال سکتا ہے، غریبوں فقیروں مسکینوں پر رحم کھا سکتا ہے اور مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوا سکتا ہے، تو میرے بعد میرا مشورہ یہ ہے کہ فاروق اعظم کو خلافت کے اس اہم ذمہ داری دے دی جائے. ان کے بعد صحابہ کے اتفاق رائے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالا. سرکار عمر فاروق خلیفہ دوم ہوئے. آپ کے زمانے میں بڑے بڑے ملک فتح ہوا، بڑے بڑے شہر فتح ہوئے. ایران فتح ہوا، لیبیا فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا. بڑے بڑے شہر یعنی 22,50,000 30 ملین مربع میل پر جو حکومت کرتے تھے ان کا نام فاروق اعظم. لیکن سادگی کا یہ عالم تھا، سادگی کا یہ عالم تھا کہ زمین پر سوتے اور وہ جو کوڑا ہوتا ہے ایک کوڑے کو ساتھ میں رکھ کر اسی پر تکیہ بنا کر کے اپنے سر مبارک رکھتے تھے. یعنی سادگی کا یہ عالم اور خوف اور روب اور دبدبے کا یہ عالم کہ شہر مصر یہود و نصارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کانپتے تھے. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ رہا اور آپ کے زمانہ 10 برس 6 ماہ 4 دن خلافت کے کاموں کو آپ نے انجام دیا. اور آپ کے زمانے میں اسلام کے فتوحات بے شمار ہوئے، اسلام کو تقویت ملی، پورے دنیا میں اسلام پھیلا. 63 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہے. یعنی حضور علیہ السلام کے روزے کے قریب میں ہی پیر کے طرف سینے کے طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے. ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دونوں صحابی کی یہ خصوصیت ہے کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یعنی روزہ نبوی کے ساتھ میں صدیق اکبر کا جہاں مزار ہے انہی کے تھوڑا نیچے قدموں کے طرف حضرت عمر فاروق کا بھی مزار مبارک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف صدیق اکبر ہے، بائیں طرف عمر فاروق ہے اور مسجد نبوی کے طرف آ رہے ہیں تو صحابہ سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں کیا تم نے دیکھا نہیں ہمارے شان اور شوکت کا عالم کہ دائیں طرف صدیق اکبر بائیں طرف عمر فاروق ہے. آج ہم شان سے آئے ہیں، انشاءاللہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا ہی اٹھیں گے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت گزرا. 10 برس 6 ماہ 4 دن خلافت کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. ان کے بعد صحابہ کرام نے آپسی مشورے سے سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی.
یہ عثمان غنی کون ہے؟ دو لفظ میں آپ کو بتا دوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حجرہ عائشہ میں جلوہ فرما ہے. ابو بکر صدیق آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور جس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، اسی طرح سے بیٹھے رہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق آئے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کون؟ کہا عمر فاروق. اندر اجازت مل گئی، آئے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے. حضور جس طرح سے بیٹھے تھے اس طرح سے بیٹھے رہے. پھر دروازے پہ آواز آئی، جواب ملا من دق الباب، دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا؟ آواز آئی دروازے کے باہر سے کہ میں عثمان غنی ہوں، عثمان غنی ہوں. اتنا سننا تھا کہ نبی دو عالم سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے. پنڈلی مبارک سے آپ کا جو کپڑا مبارک تھا، یعنی پیر کی طرف جو پنڈلی ہے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑے کو درست فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ عثمان کو اندر آنے دو. بولو سبحان اللہ. میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح سے آرام فرما ہوئے. عمر فاروق آئے، اسی طرح سے آپ آرام فرما ہوئے بیٹھے رہے. مگر ہم نے دیکھا کہ جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، کپڑے کو درست فرما لیا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو عثمان غنی کا مقام و مرتبہ صرف اتنی سی بات پر نہیں، اس روئے زمین پر جس کو ذو النورین کا خطاب دیا گیا وہ عثمان غنی کی ذات ہے، دو نور والے. اس لیے کہ اس روئے زمین پر کسی بھی نبی کی دو شہزادی ایک شخصیت پہ جمع نہیں ہوئی. اگر کوئی شہزادی شخصیت ہے تو حضرت عثمان غنی کی ہے. حضرت عثمان غنی کا نکاح پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. جب ان کا وصال ہوا تو پھر دوسرا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم حضور کی بیٹی سے پھر فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے عثمان بن عفان، اگر بیک وقت ایک بار دیگر میری لڑکیاں شہزادیاں اس دنیا سے چلی جاتی، انتقال ہو جاتا اور مجھے اللہ تبارک و تعالی بچیاں دیتا رہتا تو میں تمہارے نکاح میں دیتا رہتا. اس لیے آپ کا لقب ذو النورین ہے، یعنی دو نور والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بعد دور کو سنبھالا. جب بعد دور کو سنبھالا، ذی الحجہ ایام تشریق میں 35 ہجری میں 82 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، یعنی آپ کی شہادت کی. کتنے سال آپ نے خلافت کی؟ 12 سال. 6 سال بڑا کٹھن، بہت 6 سال جو آخری والا 6 سال ہے وہ بڑا کٹھن گزرا، بڑی تکلیفوں والا. پہلے والا 6 سال خوشحالی والا گزرا. تو کیونکہ آپ کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، کچھ بلوائیوں نے یعنی یہودیوں نے مسلمان بن کر کے، مسلمانوں کا لباس پہن کر کے، مسلمانوں جیسا داڑھی رکھ کر کے، مسلمانوں جیسا ٹوپی اور کرتا پہن کر کے مسلمانوں میں گھسا اور گھسنے کے بعد اندر سے اس نے وہ فتنہ برپا کیا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اور یہ حضرت عثمان غنی ہے کہ مدینہ میں جب پانی کی کمی تھی تو عثمان غنی ہے جنہوں نے بیج روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. مگر ایک دور ایسا بھی آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ 40 دن تک ان پر پانی بند کیا گیا. کیا جانتے ہیں کہ کربلا سے پہلے بھی ایک کربلا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، اور بلوائیوں نے ان پر حملہ کیا اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. محمد بن ابو بکر وہ دیوار سے کود کر اندر گھسا. گھسنے کے بعد انہوں نے حملہ کیا. خون کا پہلا جو قطرہ ہے وہ قرآن کی اس آیت پر گرا، فَسَيَقْتِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کا معنی کیا ہے
کہ اللہ کافی ہے اس کے لیے اور وہی سننے والا ہے. اس لیے یہ روایتوں میں آیا ہے کہ روئے زمین پر کسی کی نماز کی گواہی، عبادت کی گواہی، شہادت کی گواہی اگر کوئی زمین کا ٹکڑا دے گا، چاہے عثمان غنی آپ کی شہادت پر قربان جاؤں، آپ کی شہادت کی گواہی کوئی نہیں بلکہ اللہ کا قرآن بھی. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال آپ نے خلافت کے کام کو انجام دیا. ان کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت فرمایا. جب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا، حضرت عثمان غنی کی شہادت سے سرفراز ہوئے تو لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ سب سے پہلے ان کا قصاص لیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان کا بدلہ لیا جائے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ماحول کو دیکھا اور فرمایا کہ جب تک میں حالات کا جائزہ نہ لے لوں اس وقت تک میں ان قاتلین عثمان غنی کو کس طرح سے سزا دے سکتا ہوں. پہلے میں تحقیق تو کروں کون کون اس میں شامل تھا. معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، جو خارجی ہوتا ہے، خارجی ایک جماعت ہے، یہ آپ دماغ میں رکھیں. محرم المجلس کا ایک خاص آپ جو یہ ذہن میں رکھیں کہ خارجی ایک جماعت ہے، رافضی ایک جماعت ہے، اور خارجی اور رافضی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوا. رافضی کون ہے کہ جس نے اتنی محبت کیا حضرت علی سے کہ اس نے حضرت مولا علی کو خدا کہہ دیا. معاذ اللہ. تو جب وہ خدا کہہ دیا وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اور اتنی اس نے محبت کیا اور تمام صحابہ کو انہوں نے لان اور تان معاذ اللہ کہا. اسی طرح سے اتنی محبت میں 3 گروپ ہو گئے اس کے. ایک وہ گروپ کہ جو کسی صحابی کو نہیں مانتا ہے، وہ صرف حضرت علی کو مانتا ہے اور تمام صحابہ کے بارے میں وہ لعنت بھیجتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے اس کے سبب سے یعنی رفضیت کے سبب سے کہ جو محبت علی میں صحابہ کرام کو گالیاں دے وہ گمراہ اور بدتیر ہو گئے، پورے مذہب والے ہو گئے. اور خارجی وہ ہوا کہ جس نے حضرت مولا علی کو کافر کہہ دیا معاذ اللہ. ایک وہ کہ جو حد سے زیادہ محبت کیا اور اس کی محبت نے اس حد تک پہنچا دیا کہ تمام کو پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ صحابہ کو بھی مانتے. اور خارجی وہ ہوا کہ جس نے حضرت مولا علی کو کہا کہ ہم صرف اللہ کا حکم مانیں گے اور آپ کا حکم نہیں مانیں گے، تو وہ کافر ہو گیا. اس اعتبار سے ہوا کہ انہوں نے حضرت علی کو کافر کہہ دیا. لیکن ان دونوں کے درمیان اگر کوئی صحیح اعتدال پر ہے، یعنی نجات والے راستے پر اگر کوئی ہے، جنت والے راستے پر اگر کوئی ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ اگر دونوں صحیح نہیں ہے تو اس روئے زمین پر پھر صحیح کون ہے. تو تاریخ کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ایک ایسی جماعت کو پیدا فرمایا جو صحابہ کے زمانے سے لے کر اب سے لے کر قیامت تک نجات والی جماعت ہے، جنت میں جانے والی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہی، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا
ما انا اصحابی ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہے نجات والی کہ جس طریقے پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابہ چلتے ہیں، وہ جماعت قیامت کے دن تک صحیح جماعت ہوگی، جنتی جماعت ہوگی، نجات والی جماعت ہوگی۔ تو آج ذرا کتابوں کے مطالعہ سے آپ پتا کر سکتے ہیں اس روئے زمین پر جو صحابہ کا زمانے میں، یعنی صحابہ کی جو جماعت ہے ان پر چلنے والے اور حضور کے طریقے کے چلنے والے کو سنت کہتے ہیں، وہ جماعت صرف اہل سنت والجماعت ہے، یعنی سنی لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے طریقے پر، حضور علیہ السلام کے طریقے پر، اولیاء اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں، اس لیے قیامت تک صرف یہی جماعت نجات پانے والی ہے۔ آپ کو بتا دوں پھر اس کے اعتبار سے وہاں جنگ ہو گئی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، دونوں طرف صحابہ تھے، صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کے درمیان بھی جنگ ہوئی، بے شمار صحابہ شہید ہوئے۔ دونوں صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تو حق تھا، کیونکہ یہ داماد مصطفیٰ بھی تھے اور ان کا زیادہ حق تھا کہ یہ خلافت کے مستحق تھے، ان کا حق تھا کہ خلافت ان کی قدموں میں ڈال دی جاتی، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان جو یہ آپس میں نا اتفاقی ہوئی، یہ بہت کچھ دور تک چلا۔ اب جب دونوں میں اختلاف ہوا، اسی اختلاف کی سبب سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کو نماز اور نماز کہتے جا رہے تھے، الصلاۃ السلام، وہ بازو میں چھرا لے کر بغل میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، اس نے حضرت علی پر حملہ کیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور شہادت ہونے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دو روایت ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز جنازہ کے بعد اونٹ پر بٹھا دیا گیا اور وہ اونٹ کو چھوڑ دیا گیا اور وہ اونٹ غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ نجف اشرف میں جو عراق میں ہے وہاں پر آپ کا مقدس مزار شریف ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان کو حملہ کیا گیا۔ کتنے رمضان کو؟ 19 رمضان۔ جب یہ دن آئے گا نا تو آپ کو یاد کرنا ہے، کم سے کم سورہ فاتحہ ہی صحیح پڑھ کے آپ کو جو اپنے فیض حاصل کرنے کے لیے مولا علی کے نام سے بخشنا ہے۔ ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم بزرگوں کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن جن کے صدقے میں اللہ نے بزرگیت دی ہے ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ اور 21 رمضان کو آپ نے شہادت پائی، 40 ہجری میں 4 برس 8 ماہ 9 دن خلافت کے معاملات کو آپ نے سنبھالا اور آپ کی عمر شریف ہے 63 سال۔ سبحان، 63 سال کی عمر میں آپ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب آؤ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ خلافت مولا علی کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کر دیا۔ کتنے ہزار؟ 40,000۔ یہ امام حسن کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا شاہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو جو جنتیوں کے سردار ہیں ان سے اگر بغض رہے گا تو کیا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت امام حسن کے بارے میں حضور نے ایک ارشاد فرمایا کہ ھذا ابنی لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین، کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے دو جماعت کے درمیان صلح پیدا فرمائے گا۔
اچھا نواسا حضور کا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، نواسے کو بیٹا حضور نے کہا۔ اب اس کی اصلیت کیا ہے سنیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمام نبیوں کے اولادوں کو نبیوں کے پشتوں پر رکھا، جتنے بھی اولاد ہیں ان کے پشتوں پر رکھا۔ مثال کے طور پر آپ کے جو وارث ہوگا، آپ کا جو سلسلہ وراثت چلے گا تو آپ کے پشت سے چلے گا، یعنی آپ کا جو بیٹا ہوگا وہ آپ کا وارث، بیٹی بھی وارث ہے، لیکن میں وراثت جو سلسلہ چلنے والا ہے اولاد کا اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے بیٹے سے جو بیٹا ہوگا، بیٹی ہو جائے تو ان کے بیٹوں کو آپ کا بیٹا نہیں کہلائے گا، مگر یہاں پر معاملہ الٹا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور جب یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، سبحان اللہ، کبھی حسن کو سنتے ہیں کبھی حسین کو سنتے ہیں۔ اچھا دونوں بیٹے کیسے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب نبیوں کے پشتوں پر ان کے اولاد کا جو نسب ہے یعنی سلب ہے ان کے پیٹھ پر رکھا گیا، مگر میری جو اولاد ہے یعنی میری اولاد میری پشت پر نہیں بلکہ فاطمہ کے پشت پر رکھا گیا۔ جو فاطمہ کی اولاد ہوگی وہ میری اولاد، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ھذا ابنی، یہ حسن میرا بیٹا ہے، اور یہ دور میں دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ دو جماعتوں کے درمیان صلح پیدا فرمائے گا۔ اب دو جماعت کون سی ہے؟ ادھر ملک شام دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، ادھر کوفہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی، اختلاف جاری رہا۔ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب جو ہے یہ آپس میں نا اتفاقی ہو رہی ہے، دونوں طرف سے کلمہ کو مارے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے صحابہ کرام ہے، تو کیوں نہ میں اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دوں، سبحان اللہ، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دوں۔ تو آپ نے چند شرائط کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیا، 6 مہینہ اپنے خلافت کے کام کا انجام دیا، ان کے بعد صلح فرما لیا۔ وہ صلح کیا تھا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے یہ تخت خلافت نہیں چاہیے، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے، یہ شان و شوکت نہیں چاہیے، مجھے یہ شان و شوکت نہیں چاہیے۔ اے امیر معاویہ یہ تمہیں مبارک۔ جب یہ دونوں کے درمیان صلح ہو گیا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو اب جو اختلافات تھے آپس میں وہ ختم ہوا۔ اب تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر سب جمع ہو گئے۔ حضرت امام حسن کو اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ عار المسلمین ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت امام حسن سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس طرح کا معاملہ کیوں فرمایا کہ صلح کر لیا حضرت امیر معاویہ سے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میرے خلافت کے زمانے میں کسی کا خون بہتا، میں مسلمانوں کے خون بہتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگرچہ لوگ مجھے عار المسلمین کہے، مجھے کچھ بھی کہے، گالیاں دے دے، میں برداشت کر لوں گا، مگر ایک مسلمان کا دوسرے اہل اسلام کے خون بہائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ ختم۔ سرکار امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو 3 بار زہر دیا گیا۔ شہادت دیکھیے حضرت مولا علی کی ہوئی، ان کے بعد آپ کے بڑے شاہزادے حضرت امام حسن آئے، 3 بار زہر دیا گیا۔ جب پہلی بار زہر دیا گیا تو اس زہر کے سبب سے پیٹ میں بڑی تکلیف ہوئی۔ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے اور تڑپ تڑپ کر رو رو کر عرض کرنے لگے، نانا جان آپ کی امت نے
مجھے زہر دے دیا ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ زہر کی تکلیف کی وجہ سے میرے پیٹ میں انتہائی سخت تکلیف ہو رہی ہے، نانا جان میری مدد فرمائیے، مجھے شفا دے دیجیے۔ غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم فرمایا، پہلی مرتبہ آپ کو شفا مل گئی، پھر دوسرے مرتبہ زہر دیا گیا، پھر ماہ بے آپ کے طرح تڑپتے ہوئے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار کی تکلیف جو کھجور کے ذریعے سے مجھے زہر دیا گیا ہے اس سے زیادہ ہو رہی ہے، اے نانا جان میری مدد فرمائیے، میں بہت پریشان حال ہوں، آپ کی امت نے میرے ساتھ یہ عالم کیا ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت فرمایا، آپ کو شفا ملی۔ تیسری مرتبہ ان لوگوں نے ایک سراہی میں زہر کی کلی کو پیس کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار کو جب تیسری دفعہ زہر دیا گیا تو اس کا عالم یہ ہو گیا کہ انتہائی درجے کی تکلیف میں آپ مبتلا ہو گئے، اور آپ جو ہے اتنی تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ آپ کے منہ سے الٹی آنے لگی خون کی، اور جگر کا ٹکڑا یعنی کلیجے اور گردے کٹ کٹ کر آپ کے منہ سے گرنے لگا۔ جب وہ گرنے لگا تو آپ نے کہا امام حسین سے، اے میرے بھائی کسی سے بدلہ نہ لینا، اس لیے کہ میں تو بہت ہی تکلیف میں شہادت کی منزل کو پا رہا ہوں۔ سرکار امام حسین نے کہا، اے میرے بھائی ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسین نے کہا کہ جن کے اوپر مجھے شک ہے، اگر واقعی اسی نے مجھے زہر دیا ہے، اسی عورت نے اگر مجھے زہر دیا ہے، تو اے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لینے والا ہے، میں اللہ کی ذات پر چھوڑتا ہوں، اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ مگر اے میرے بھائی اگر وہ واقعی طور پر زہر نہیں دیا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ عورت کا قتل ہو جائے، لہذا اس کا بدلہ نہ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی زہر خورانے کی وجہ سے شہادت کی منزل کو پہنچ گئے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مالا عطا فرمائے، آپ پر کروڑوں رحمت نازل عطا فرمائے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، آنے والے قیامت تک امت مسلمہ کے لیے آپ کے نقش قدم راہ ہدایت کا سبب بنا دے۔ تو آپ کا وصال ہو گیا۔ سرکار امام علی مقام امام حسین، اب یہ دونوں شہزادوں کے بارے میں کچھ حدیثیں سنتے ہیں، اس سے پہلے ایک بار دعویٰ سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں سنو سنو، جو بھی اس حال میں انتقال ہوا، جو بھی اس حال میں دنیا سے گیا کہ میرے حسن سے محبت کرتا تھا، میرے حسین سے محبت کرتا تھا، مولا علی سے محبت کرتا تھا، امام جعفر سے محبت کرتا تھا، امام باقر سے محبت کرتا تھا، امام رضا سے محبت کرتا تھا، امام کاظم سے محبت کرتا تھا، امام محمد سے محبت کرتا تھا، غوث اعظم سے محبت کرتا تھا، غریب نواز سے محبت کرتا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس حال میں اس کا انتقال ہوا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، تو ان کی جب موت واقع ہوگی وہ اس حال میں ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کیا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ میرے اہل بیت سے کربلا والوں سے محبت کرتا تھا کہ ان کی موت ایمان کے حالت میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث میں رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ میرے اہل بیت سے وہ محبت کرتا تھا تو ان کی موت ایسی ہوگی کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ کوئی ایسا انسان ہے جو یہ بتا سکتا ہے
کہ میں رات اور دن نماز پڑھتا ہوں، میری موت ایمان کی حالت میں ہوگی؟ کیا کوئی حاجی بتا سکتا ہے؟ میں حج پر حج کرتے جا رہا ہوں، میری موت ایمان کی حالت پر ہوگی؟ کیا کوئی نمازی بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی غازی بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی شہید بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی عالم دین بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی مفتی بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی محدث بتا سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے، اگر وہ اللہ کے نزدیک قریب ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے، ان کے اشارے ہو جاتے ہیں، مگر خدا کی قسم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے بڑی خوشخبری دے دی، اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میری اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میرے خاندان سے محبت کرنے والوں، تمہاری جب موت ہوگی رسول اللہ تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصرت اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ محمد صغیر احمد اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ ما شاء امام اللہ۔ حاکم روایت بیان کرتے ہیں، سلمان قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحسن والحسین ابن من احبهما احبنی ومن احبنی احبه اللہ ادخله الجنة ومن ابغضهما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضه اللہ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین میرے دونوں بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ من احبهما، جس نے ان دونوں سے محبت کیا، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا احبہ اللہ، اس نے اللہ سے محبت کیا۔ ہر حدیث کے زبان میں بولو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ومن ابغضہما ابغضنی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا ابغضہ اللہ، اس نے اس سے بغض نہیں رکھا بلکہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی حسین اور حسن کی محبت کو رسول اللہ اپنی محبت قرار دے رہے ہیں، حسن اور حسین کے بغض کو اپنا بغض قرار دے رہے ہیں، اور اپنے بغض ہونے کے سبب سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس نے رسول اللہ سے بغض نہیں رکھا بلکہ ابغضہ اللہ، اس نے اللہ سے بغض رکھا، ادخلہ النار، اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ذرا بتاؤ، جہنم دنیا کے آخری اعمال کا بدلہ کفر اور مشرکین کے لیے بنایا گیا، مگر کوئی اگر اہل بیت سے نفرت کرے تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادخلہ النار، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جو ہے داخلہ دے دے گا، جاؤ جہنم میں پھینک دے گا۔ اور دوسرے حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخرت الجنة على النار فقال انا خير منك فقالت النار بلى انا خير منك فقالت لهم الجنة استغفرها ماء ومما قالت لان في الجبارة والنمرود وفرعون فاستغفر الله تعالى اليها لا تخزينا لأزيننا ركنينك في الحسن والحسين۔ جنت اور جہنم میں مقابلہ ہوا، جنت نے جہنم سے فخر کیا، جنت نے کہا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، بولنا سبحان اللہ۔ ایک پہلی حدیث مبارکہ میری نظروں سے گزری جس کو امام طبرانی نے روایت بیان کیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت انس کون صحابی ہے جنہوں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ۔ جب صحابی اتنے مضبوط ہو کہ جنہوں نے 10 سال خدمت کی ہو تو ان کی روایت کتنی مضبوط ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت نے جہنم سے کہا میں تجھ پر فخر کرتا ہوں، میرے پاس اولیاء اللہ ہے، میرے پاس نبیین ہے، میرے پاس صالحین ہے، میرے پاس شہداء ہے، اس لیے میں تم پر فخر کرتا ہوں، تم سے زیادہ میرا مرتبہ ہے۔ تو جہنم میں کہا اچھا کیا وجہ ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں، جہنم کہتی ہے، جہنم کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تم سے اچھا ہوں۔ تو جنت نے کہا کیسے؟ جنت نے کہا کیسے؟ اس کا جواب دو۔ تو جہنم نے کہا جتنے بڑے بڑے جابر رہیں گے دنیا میں، جتنے بڑے بڑے فرعون رہیں گے، جتنے بڑے بڑے ظالم رہیں گے، جتنے بڑے بڑے ظالم حکیم رہیں گے، جتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے قوم پر ملک پر رہیں گے، شیاطین کے باتوں پر چلنے والے رہیں گے، وہ سب بڑے ہی رہیں گے، وہ سب میرے پاس آئے گے۔ تو بڑے ظالم ہوئے اس لیے میں بڑا ہوا، تو جنت خاموش ہو گئی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی طرف وہی فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا لَا تَحْدِينَا لَأُزَيِّنَنَّ رُكْنِيَكَ، اللہ نے وہی فرمایا اے جنت تو گھبرا مت، میں تمہارے اندر عرش کے نیچے سے حسن اور حسین کو تمہارے اندر داخل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو عالم یہ ہو گیا کہ جنت خوشی کے مارے جھوم گئی۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ہم حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ قیامت کب آئے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما عادت کا لہا، اے صحابی قیامت کا اتنا بڑا سوال تم نے کیا تو ظاہر سے بات ہے اس کی تیاری بھی کی ہوگی، تم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کیا؟ کیا تیاریاں کیا؟ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے؟ انشاءاللہ بولیے پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے؟ کون کون نماز نہیں پڑھتا ہاتھ اٹھاؤ ذرا، جو پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ جو نہیں بھی پڑھتے ہیں اللہ امام حسین کے صدقے میں انہیں نماز کی توفیق۔ ارے بھائی مرنا ہے کہ نہیں؟ نہیں مرنا ہے۔ آپ نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دو ٹانگ والا بھی شیطان ہوتا ہے انسانوں میں اور جناتوں میں۔ وہ کون ہے معلوم ہے؟ آپ محفل میں آؤ گے نا، آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا، ارے بارش بہت ہے، چندہ دو گے مجلس میں، ارے جانے دو تو ہوتے رہے گا۔ یہ کون ہے؟ وہ تم نہیں کہتے ہو، شیطان کہتا ہے، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں جو سینے میں وسوسہ ڈالتا ہو، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ یوسوس فی صدور الجنۃ والناس، یہ دو شیطان ہیں، وہ جو تمہارے وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو تمہیں منع کرتا ہے۔ تو تیاری کیا کیا؟ نماز پڑھنا ہے نا انشاءاللہ، موت کی تیاری کرنا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابی تم نے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہے، نہ زیادہ روزہ رکھا ہے، نہ کثرت سے سجدہ کیا ہے، نہ تہجد پڑھا ہے، یعنی نماز تو پڑھا ہے مگر اتنا جتنا فرض ہے، نفل تو پڑھا ہے مگر اتنا جتنے مجھ سے ہو سکا، روزہ تو رکھا ہے مگر اتنا جتنا میں نے رکھ سکا، لیکن ہاں میں نے پاس دو عمل ایسا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دو عمل یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہماری اور آپ کی بولی صحابی نے کہہ دیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ سے محبت کرنے کا اجر دیکھیے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو عمل ہے، مجھے نماز پر فخر نہیں، تکبر نہیں، نماز پر بھروسہ نہیں کہ نماز کے ذریعے سے میں جنت میں چلے جاؤں گا، روزہ کے ذریعے سے جنت میں چلے جاؤں گا، یہ تو میرے اوپر اللہ نے فرض فرمایا ہے، یہ تو ادا کرنا ضروری ہے، مگر ہاں یا رسول اللہ تو عمل ایسا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ المرء مع من احب انک مع من احببت، دونوں فرمایا انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، بولو سبحان اللہ، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم حسینی ہیں الحمدللہ، ارے اب تو بولو، یہ بھائی بڑھنے والا ہے، ہم حسینی ہیں، اور حسینی کیوں بھائی؟ کیونکہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کھچڑا امام حسین کے نام کا ہے، یہ میرے باپ کے نام کا نہیں ہے، میرے باپ کو جو ایمان ملا اس حسین کے نام پر، حسین کا صدقہ ہے، یہ محفل حسین کا صدقہ ہے، آپ کا آنا حسین کا صدقہ ہے۔ تو یہ آپ اپنے دل میں بیٹھا لو کہ انشاءاللہ
جو یزید کے ساتھ محبت کرتا ہے ہم کہتے ہیں اے بھائی تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو، تمہیں یزید مبارک ہو، تاکہ قیامت کے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ اگر تم اصلی محبت کرتے ہو تو اللہ سے کہو نا کہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دے، میں یزید سے محبت کرتا ہوں۔ مگر ہم حسینی ہیں، خدا کی قسم یہاں سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر میدان محشر تک یہی کہیں گے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کر دے۔ حضور کی حدیث کے مطابق جب ہم حسینی ہیں تو ہمیں یہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ملے گی کہ قیامت کے دن ہمارا حشر حسین حسن کے ساتھ ہوگا۔ بولو نا، جب حسین کے ساتھ ہوگا تو امام حسین ہمیں دیکھیں گے نا بھائی؟ نہیں دیکھیں گے، ابھی دیکھ نہیں رہے۔ سنیوں کا عقیدہ ہے جب حضور کو بلاتے ہیں نا، بھلے کوئی مانے نہ مانے مگر خدا کی قسم فرشتے گواہ ہے کہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے جو یہ اعمال ہے، محفلیں ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم امام حسین سے ملیں گے تو ہمارے یہ حال ہونا چاہیے، ہمارا حال کہ ہم نے کربلا والوں کو مانا اور کربلا والوں کے پیغام کو بھی مانا۔ ان کا پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے، تلواروں کے سائے میں جو نماز ادا کرے تو ہم اللہ نے ہمیں اتنی سہولت دی ہے تو پھر ہم اس نماز کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ ارادہ کریں انشاءاللہ، ارادہ کریں، بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی توفیق دے، امام حسین کے صدقے میں نماز کی توفیق دے، آمین۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں بالخصوص نوجوان اور آپ کے جو قریب رہنے والے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 2 دن ہی بچا ہے، 3 دن ہے مگر آخری دن تو بعد کربلا ہوگا، 9 بجے پہنچ جائیں اور زیادہ سے زیادہ اتنا چندہ دیں، کوشش کریں، اس لیے کہ پیسہ آنا اور جانا ہے، مگر یہاں جو آپ کا پیسہ لگے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا جانا ہوگا صرف، اور ایسا جانا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ آپ کو ملے۔ انشاءاللہ حصہ لیں گے بھائی، بولے نا، کل جلدی آئیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرے پڑے ہوئے۔